الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، نہایت ہی واجب الاحترام معزز ناظرین و سامعین کرام ولائک صدری احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ بفضلہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس رب لم یزل کی توفیق سے، چودھری ٹی وی کی وساطت سے میں آپ سے رمضان المبارک کے پروگرام خزینہ رمضان میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں. تو آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے، جس کو ہم نے زیر بحث جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے، وہ ہے رزق حلال کے ثمرات اور حرام کی کمائی کے نقصانات. کہ رزق حلال سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے اور اس کے فوائد کیا مرتب ہوتے ہیں، اور حرام کے ذریعہ سے، حرام کمائی سے نقصانات کیا ہوتے ہیں، وبال کیا پڑتا ہے، اور اس سے بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کس طرح گرتا ہے، اسی حوالہ سے انشاءاللہ آج بات ہوگی. تو حضرات محترم، جو قرآن کریم فرقان حمید کی میں نے آیت مقدسہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو تواب ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، ان کو پسند فرماتا ہے. بہت زیادہ توبہ کرنے والے ان کو اللہ پسند کرتا ہے. اور وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، جو صاف ستھرا رہتے ہیں، جو صفائی پسند ہیں، جو پاک اور صاف رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ محبت فرماتا ہے. یہ دو گروہوں کا، دو لوگوں کا ذکر ہوا. ایک وہ جو زیادہ تائب ہے، توبہ کرنے والا ہے، اور ایک وہ جو صاف ستھرا رہنے والا ہے. تو حضرات محترم، ایک ہے صفائی اپنے جسم کی رکھنا، ایک ہے اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھنا، ایک ہے کہ جس مکان میں، جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں اس کو صاف ستھرا رکھنا، اور ایک ہے قلبی صفائی، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے خیال کو صاف رکھنا، اپنے نظریات کو صاف رکھنا، اپنی سوچ و افکار کو صاف رکھنا. تو جو اپنے قلب کو صاف رکھتا ہے، اپنے دل دماغ کو صاف رکھتا ہے، صحیح معنوں میں جب وہ چھوٹی سی بھی نیکی کرتا ہے
تو اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ تو جس نیکی میں اخلاص ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نیکی جو ہے وہ بڑی محبوب ہوتی ہے، بڑی وہ پسندیدہ نیکی ہوتی ہے جس میں اخلاص ہو۔ تو جس نیکی میں اخلاص نہ ہو، جو اخلاص سے خالی ہو، وہ نیکی جو ہے وہ ریاکاری میں شامل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے۔ دیکھیے محبت ہر ایک سے نہیں ہوتی، محبت ہر ایک کا حصہ نہیں ہوتی، محبت ہر ایک سے نہیں کی جاتی۔ جو آپ کا محب ہوتا ہے، جس کی اداؤں پہ آپ مر مٹتے ہیں، جس کی ہر ادا جو ہے آپ کو بھا جاتی ہے، اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رب اس سے محبت کرتا ہوں جو میری بارگاہ میں آتا ہے، میری بارگاہ میں آ کر سر بسجود ہو کر جو بار بار مجھ سے معافی مانگتا ہے، بار بار توبہ تائب ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جیسے جیسے وہ توبہ کرتا رہتا ہے میں رب اس سے بڑھ کے، اس کی توبہ سے بڑھ کے اس سے محبت فرماتا ہوں۔ اور پھر دوسرا وہ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، جو پاکیزہ بھی رہتا ہے، جو صاف بھی رہتا ہے، ستھرا بھی رہتا ہے، اپنے مال کو بھی ستھرا رکھتا ہے، اپنے مال کو بھی پاک رکھتا ہے، اور اپنے گھر بھر کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے۔ تو فرمایا جو صحیح معنوں میں، جو حقیقی معنوں میں اپنی ذات کی صفائی کرتا ہے، اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ جس طرح زکوٰۃ دینے سے بندے کا بقیہ مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح حرام طریقے سے کمایا ہوا آپ کا 1 روپیہ، 1 سکہ، 1 درہم دینار جو ہے وہ آپ کی ساری دولت کو خراب کر دیتا ہے۔ تو حضرات حرام اور حلال اس میں فرق کیجیے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ تو بندے کو حلال کو اپنانا چاہیے اور حرام سے بندے کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی حوالہ سے قرآن کی آیت آپ نے سنی، اور حسب معمول ہم جب اب قرآن کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر حدیث مبارکہ کی بھی ہم بات کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت کے بعد پھر نبی پاک صاحب الاولاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ تو جو میں حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، وہ اس روایت کے راوی کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس کو نقل کیا ہے صاحب مشکات نے۔ سماعت فرمائیے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ میں نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا آمنہ کی لال نے، کیا فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر فرائض کے بعد انسان پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ فرض کی ہیں، اور ان فرائض کو اچھے طریقے سے پورا کرنا، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ چیزیں ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد جو انسان پر سب سے پہلا جو فرض عائد ہوتا ہے وہ ہے کہ رزق حلال کما کر اپنے بچوں کو کھلانا۔ فرمایا کہ فریضۃ بعد الفریضہ، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ دیگر فرائض کے بعد حلال روزی، حلال رزق حاصل کرنا یہ بندے کے لیے ضروری ہے۔ تو حضرات جو رزق حلال کماتا ہے اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی آپ نے سنا ہوگا،
جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ ہاتھ سے کمائی کرنے والا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والا، بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا، رزق حلال کما کے اپنے بچوں کو کھلانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے حلال اور جائز طریقے سے بچوں کا پیٹ پورا کرنے والا، فرمایا وہ اللہ کا دوست ہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بشارت فرما رہے ہیں کہ اللہ محبت فرماتا ہے توبہ کرنے والے کے ساتھ، اور صاف ستھرا رہنے والے کے ساتھ اللہ محبت فرماتا ہے، پاک طیب طاہر رہنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ادھر اللہ محبت فرماتا ہے اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاتھ سے کمائی کرنے والا، رزق حلال کمانے والا، وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو حضرات، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنی ذات پہ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آیا میں جو رزق کما کر اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، کہیں اس میں کوئی حرام کا ایک سکہ تو نہیں ہے، کوئی حرام کا 1 روپیہ شامل تو نہیں ہے؟ اگر حرام کا 1 روپیہ اس میں شامل ہے، حرام اور ناجائز طریقے سے کمایا ہوا 1 روپیہ بھی اس میں شامل ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں، وہ جو حلال طریقے سے کمایا ہوتا ہے اس کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات، یہ تھی حدیث مبارکہ جو آپ کے گوش گزار میں نے کی۔ اسی سے ملتی جلتی اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ دوسری حدیث مبارکہ، جس کے راوی کا نام امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو یار غار بھی ہیں، جو ہم ساز مصطفیٰ بھی ہیں، ہم راز مصطفیٰ بھی ہیں، دم ساز مصطفیٰ بھی ہیں، جو سچے ہیں، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنۃ جسد غزی بالحرام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو مقام سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، ان کا مقام دوسروں سے جدا گانہ ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری علالت میں ہیں، تو مصلی رسول پہ جس ہستی کو کھڑا کیا مصطفیٰ کی ذات نے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا کا مطلب ہے نہیں، لا يدخل الجنۃ، کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کون؟ جسد غزی بالحرام، کہ جس نے حرام کی غذا سے، حرام کے لقمے سے اپنے پیٹ کو بھرا، فرمایا وہ بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ بھی سماعت فرمائیں، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قطات لا يدخل الجنۃ قاطع، اور کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسی سے ریلیٹڈ فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام کا 1 لقمہ ہو، میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام کا 1 لقمہ ہو، 40 دن تک اس بندے کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ تو حضرات غور فرمائیے، حرام کا 1 لقمہ کھایا، 40 دن تک دعا قبول نہ ہوئی، کوئی عبادت قبول نہ ہوئی۔ اگر دعا قبول نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ 1 لقمہ کھایا، 40 دن تک دعا اور عبادت قبول نہ ہوئی، تو جن کے پیٹ حرام کھا کر کتنے بڑھ چکے ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ان کو غور و خوض کرنا چاہیے، غور و تدبر کرنا چاہیے، ان کو حرام چھوڑ کر حلال کو اپنانا چاہیے۔
حرام سے بندہ اللہ سے، حرام کھانے سے بندہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے، حلال کھانے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اللہ پھر اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ نہ صرف محبت فرماتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں بھی اعلان کرواتے ہیں کہ فرشتوں، دنیا میں جو فلاں بندہ ہے اس کو تمہارے رب نے محبوب بنا لیا ہے، اس کو اپنا بنا لیا ہے، لہذا تم سارے کے سارے اس بندے سے پیار کرو۔ تو سارے فرشتے بھی اس بندے کا پھر حیا کرتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ حدیث مبارکہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ ایک اور حدیث مبارکہ اگر آپ سماعت کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راوی کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف میں اس سے پہلے ایک دو پروگرام میں کروا چکا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات سننے والی ہے حضرات، یہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے کبھی یہ سماعت نہ کی ہو اور یہ بندہ نچیز آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہے، آپ غور فرمائیے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، حضرات اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو رزق کمایا ہے، جو اس نے روزی حاصل کی ہے، وہ حلال طریقے سے کمائی ہے یا حرام طریقے سے کمائی۔ فرمایا حلال اور حرام میں فرق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جس قوم میں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اس قوم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت نہیں آتی ہے، اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرات یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی سو سال پہلے فرما دیا تھا، اور آپ بھی اس بات کو سن کر یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہوں گے کہ واقعہ ہی یہ وہ زمانہ ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے رزق کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، کاروبار کو جناب والا عروج پہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس میں وہ دیکھتا نہیں ہے، اس میں وہ تھوڑا سا بھی غور و خوض نہیں کرتا ہے، تھوڑا سا بھی غور و تدبر نہیں کرتا ہے کہ آیا میں یہ جو بچوں کے لیے رزق اکٹھا کر رہا ہوں، بچوں کے لیے یہ مال و متاع اکٹھا کر رہا ہوں، یہ میرے کام بھی آئے گا یا نہیں ہے۔ اگر تو حلال طریقے سے ہے تو یقیناً اس کے اثرات بھی ہوں گے، اس کے فوائد بھی ہوں گے، اولاد جو ہے وہ نیک ہوگی، اولاد جو ہے وہ دین اسلام پہ بھی چلے گی۔ تو اگر حرام کے ذرائع سے آپ نے بچوں کی پرورش کی ہے، ان کی کفالت کی ہے، تو پھر یہ ان سے امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنیں گے۔ تو حضرات یہ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اور ایک چھوٹی سی بات، عموماً ہم یہ ایک عام سا رواج بن چکا ہے، ہم کسی چکی والے کے پاس جاتے ہیں جو آٹا پیستا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، آٹا پیسنے کی جو اجرت ہے وہ الگ سے لے لیتا ہے، اور وہ جو گندم ہے، جو جو ہے، اس میں سے بھی وہ اپنی کاٹ جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو حضرات وہ جو کاٹ لینا ہے وہ بھی حرام ہے، یا تو آپ اس کے ساتھ پہلے طے کر لیں۔ تو کہتے ہیں جی اتنا آٹا جو ہے وہ جل جاتا ہے، اتنا زیادہ نہیں جلتا ہے جتنا آپ جلاتے ہیں۔ خدا را اپنی کمائی کو بروئے کار لاتے ہوئے خدا را دیکھیں کہ کیا اپنے بچوں کی کفالت حلال طریقے سے کر رہے ہیں یا حرام ذرائع سے کر رہے ہیں۔ بس یہی آج کا پیغام تھا، یہی آج کا میسج تھا۔ اللہ کرے کہ میری بات جو ہے وہ آپ کے دل میں اتر جائے، اللہ کرے کہ میری جو معروضات اور یہ جو واعظ و نصیحت کرنا چودھری ٹی وی کی وساطت سے، اللہ کرے کہ یہ آپ تک یہ پہنچ جائے اور آپ اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ میری یہ گزارش یہی ہے، میری عرضی یہی ہے کہ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اگر آج دنیا میں آپ کسی پہ احسان کرو گے، کسی پہ نیکی کرو گے، تو قیامت والے دن وہ رب العالمین آپ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دوران گفتگو
اگر الفاظ کی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اس کے لیے بندہ معافی کا خواستگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آسانیاں دوسروں کے لیے ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت۔